السلام علیکم۔ ہمارا پیغام محبت جہاں تک پہنچے۔ آج ہم بات کریں گے اللہ کے ان نیک بندوں کی جن پر اللہ کا انعام ہوا۔ حضرت شاہ شرف الدین لقب ابو علی قلندر آپ کی ولادت باسعادت 605 ہجری کے مطابق 1209 عیسوی کو پانی پت ہند میں ہوئی۔ سلسلہ نسب اس طرح ہے کہ حضرت شاہ شرف الدین ابو علی قلندر بن سالار، فخر الدین زبیر بن سالار، حسن بن سالار، عزیز بن ابو بکر، غازی بن فارس بن عبد الرحمن بن عبد الرحیم بن دانک بن امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ علیہ الرحمہ پانی پت کے قدیم باشندے ہیں، چنانچہ آپ کے والدین یعنی سالار فخر الدین اور بی بی حافظہ جمال کے مزارات پانی پت کے شمال کی طرف اب بھی موجود ہیں۔ سر الاقطاب کے مصنف نے لکھا ہے کہ حضرت ابو علی قلندر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد سے تھے۔ آپ کا سلسلہ نسب چند واسطوں سے حضرت امام اعظم سے ملتا ہے۔ شیخ شرف الدین ابو علی قلندر بن سالار، فخر الدین بن سالار، حسن بن سالار، عزیز بن ابو بکر، غازی بن فارس بن عبد الرحمن بن عبد الرحیم بن محمد بن زالک بن امام نعمان ابو حنیفہ کوفی بن ثابت بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ سیر الاقطاب نے ایک اور جگہ لکھا ہے، آپ کے پیروں کا سلسلہ یوں ہے: ابو علی قلندر مرید و خلیفہ، شیخ عاشق خداداد، شیخ امام الدین اور ابدال خلیفہ، شیخ بدر الدین غزنوی خلیفہ، حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ۔ ابو علی قلندر کہلانے کی وجہ تسمیہ: حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے جب آپ کو دریا سے باہر نکالا، آپ اس وقت سے مست الست ہو گئے، ہر وقت حالت جذب میں رہنے لگے، اور اسی دن سے شرف الدین ابو علی قلندر کہلانے لگے۔ کسی کی یاد سے دنیا میں ہے بلائے ہوئے، کسی کی یاد سے دنیا کو ہے بلائے ہوئے، زمانہ گزرا ہے اپنا خیال آئے ہوئے، خیال حضرت شاہ شرف الدین ابو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ، آپ بر صغیر پاک و ہند کے نامور اولیاء کبار میں مانے جاتے ہیں۔ پاک و ہند کے مجاذیب کے امام اور صاحب اسرار مشائخ چشت کے رہنما شمار ہوتے ہیں۔ ابتدائی زندگی میں علوم دینیا میں مہارت حاصل کی اور مجاہدہ اختیار کیا۔ جب جذب و سکر کی انتہا ہو گئی تو اپنی تمام کتابوں اور قلمی یادداشتوں کو دریا میں پھینک دیا۔
خانوادہ چشت اہل بہشت سے تعلق قائم کیا۔ معرج الولایت کے مؤلف نے لکھا ہے کہ آپ کو حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی قدس سرہ سے خرقہ خلافت ملا تھا، لیکن بعض تذکرہ نگار آپ کو حضرت خواجہ نظام الدین بدایونی قدس سرہ کا خلیفہ تسلیم کرتے ہیں۔ آپ نے بہت سی تصانیف یادگار زمانہ چھوڑی جنہیں اہل ذوق و صحبت نے دل و جان سے قبول کیا۔ ان تصانیف میں عشق و محبت، عوارف حقائق، توحید و ترک، محبت خداوندی کے مضامین پائے جاتے ہیں۔ آپ کے مکتوبات کا ایک مجموعہ بنام اختیار الدین جو آپ کے مرید خاص تھے کتابی شکل میں سامنے آیا۔ ابو علی شاہ قلندر امام زین العابدین ابن حسین بن امام حسین ابن امام علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد سید شاہ ابو حسن سید محمد ابو الحسن شاہ فخر الدین فخر عالم محمد ثانی محبوبی مدینہ منورہ کوچہ ہاشمی سے نجف، عراق، پھر ایران، خسروی، کرمانشاہ، حمدان، کرمان، مہان، خراسان میں جہاں آپ کے والد محترم حضرت السید ابوالقاسم یحییٰ کا مقبرہ ہے سے افغانستان، ہرات، بلخ مزار شریف سے سالنگ راستے سے ہو کر کابل، ولایت لوگر اریوب سے ہوتے ہوئے پارا چنار کرم ایجنسی جس کا پرانا نام طلاع خراسان تھا کہ ایک گاؤں کرمان قدیمی نام کرمان میں ہمراہ دو فرزند حضرت السید شاہ انور رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت ابو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ آباد ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کم سنی عمر میں شیخ مجتہد العصر المرج بنے۔ ہمیشہ بڑے بھائی حضرت السید شاہ انور رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ علم و روحانیت، الشریعہ و طریقات میں تبادلہ خیال کیا کرتے تھے۔ قدر بزرگوں کی وصیت کے مطابق ان کے وصال کے بعد ہمراہ ایک پوتے گوس ہندوستان پانی پت تشریف لے گئے۔ آپ نے اکتساب علم میں بہت کوشش کی، حدیث فقہ، صرف، نحو، تفسیر میں اعلیٰ قابلیت حاصل کی، عربی و فارسی زبان میں عبور حاصل تھا۔ آپ نے جلد ہی تحصیل علوم ظاہری سے فراغت پائی۔ آپ تحصیل علم سے فارغ ہو کر رشد و ہدایت میں مشغول ہوئے۔ مسجد قوت الاسلام میں واعظ فرماتے تھے اور یہ سلسلہ 12 سال تک جاری رہا۔ بیعت و خلافت، آپ کی بیعت و خلافت میں بہت اختلاف ہے۔ بعض کا خیال ہے کہ آپ مرید و خلیفہ قطب الاقطاب حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ اور تعلیم یافتہ حضرت شیخ شہاب الدین کے عاشق تھے۔ بعض کے خیال ہے کہ آپ مرید و خلیفہ حضرت نجم الدین قلندر کے تھے۔ بعض کے نزدیک آپ مرید و خلیفہ حضرت شیخ شہاب الدین عاشق خدا داد کے تھے، جو مرید و خلیفہ حضرت امام الدین ابدال کے تھے، اور وہ مرید و خلیفہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے تھے۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ آپ مرید و خلیفہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو عصر کے وقت جمنا کے کنارے بیعت سے مشرف فرمایا۔
غواص سے بحر عشق و محبت و سالار قافلہ میں خانہ وحدت امام العارفین قدوت السالکین عارف الاسرار رحمانی واصل انوار ربانی حضرت شیخ شرف الدین بو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بو علی قلندر علیہ رحمہ اولیاء کبار اور مشائخ نامدار میں سے ہیں۔ آپ علیہ رحمہ صاحب کرامات و فضیلت بزرگ ہیں۔ آپ خاندانی نسبی علمی شرافتوں اور فضیلتوں سے مالا مال تھے۔ آپ کے والد گرامی اور والدہ ماجدہ صاحب تقوی کرامات تھے۔ آپ کے والدین نے آپ کی تعلیم و تربیت پر خصوصی توجہ دی۔ آپ کا شمار اس وقت کے فاضلین و واعظین میں ہونے لگا۔ آپ نے 30 سال تک قطب مینار دہلی میں تدریس فرمائی۔ ایک مرتبہ آپ مسجد میں لوگوں کو واعظ فرما رہے تھے۔ مسجد میں ایک درویش آیا اور آواز بلند یہ کہہ کر چلا گیا کہ شرف الدین جس کام کے لیے پیدا ہوا ہے اس کو بھول گیا ہے، کب تک اس قلیل و قال میں رہے گا، یعنی حال کی طرف کب آؤ گے۔ بس اس فقیر کی صدا ایک چوٹ بن کر دل پر لگی۔ ویرانے کی طرف عبادت اور ریاضت میں مشغول ہو گئے۔ آئے ہوئے خیال جب جذب و سکر کی انتہا ہو گئی تو اپنی تمام کتابوں اور قلمی یادداشتوں کو دریا میں پھینک دیا اور دریا میں مصروف عبادت ہو گئے۔ آپ ایک عرصے تک دریا میں کھڑے رہے۔ پنڈلیوں کا گوشت مچھلیاں کھا گئی۔ حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اس طرح 12 سال گزر گئے۔ ایک روز غیب سے آواز آئی، شرف الدین تیری عبادت قبول کی، مانگ کیا مانگتا ہے۔ دوبارہ پھر آواز آئی کہ اچھا پانی سے تو نکل۔ آپ نے عرض کیا کہ خود نہیں نکلوں گا تو اپنے ہاتھ سے نکال۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم نے اپنے ہاتھ مبارک سے آپ کو دریا سے نکالا۔ اس سے وجدانی کیفیت اور استغراق میں مزید اضافہ ہو گیا۔ آخر آپ مجذوب ہو گئے اور جذب و شوق میں اس قدر مستغرق ہوئے کہ دائرہ تکلیف شرعی سے باہر ہو گئے۔ شیخ محمد اکرم قدوسی صاحب اقتباس الانوار میں فرماتے ہیں، حضرت شاہ شرف الدین بو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ فرد کامل اور محضر کامل تھے، اور آپ کا تفرد ولی مکمل فرد ہونا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے طفیل تھا، کیونکہ آپ کو حضرت امیر المومنین علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بالواسطہ تربیت حاصل ہوئی تھی، جس کی بدولت آپ جمیع و کمالات و ولایت و خلافت کبریٰ پر فائز ہوئے۔ اس طرح حضرت بو علی قلندر کی نسبت اویسیہ حاصل ہوئی اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ آپ کے مربی تھے۔ اس فقیر رقم الحروف کی نسبت کو ابتدائی سلوک میں جس قدر فیض و برکات حضرت بو علی قلندر سے حاصل ہوئے، اگر ان کو بیان کیا جائے تو ایک مستقل کتاب وجود میں آ جائے گی۔ حالت جذب میں احترام شریعت۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمہ فرماتے ہیں، حقیقی مجذوب کی علامت یہ ہے کہ حالت جذب میں بھی شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت نہیں کرے گا اور شریعت مطہرہ کا کبھی مقابلہ نہ کرے گا۔
حضرت بو علی شاہ قلندر پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد گرامی ہیں کہ مجذوب کی پہچان درود شریف سے بھی ہوتی ہے۔ اس کے سامنے درود پاک پڑھا جائے تو مؤدب یعنی باادب ہو جاتا ہے۔ آپ علیہ رحمہ نے 23 سال تک سخت سے سخت مجاہدے کیے، ہر وقت عبادت الہی میں مشغول و مستغرق رہتے تھے۔ آپ پر جذب الہی اس قدر غالب تھا کہ آپ کو اپنی خبر نہ تھی۔ قلندرانہ روش اور مجذوب ہونے کے باوجود آپ شریعت کا بہت احترام کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ کی مونچھوں کے بال بڑھ گئے، کسی کی ہمت نہ تھی کہ آپ سے کہتا کہ مونچھوں کے بال کٹوا دیں۔ آخرکار مولانا ضیاء الدین سنامی سے رہا نہ گیا۔ مولانا ضیاء الدین سنامیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو خلاف شرع سمجھ کر آپ کی داڑھی پکڑی اور کینچی ہاتھ میں لے کر آپ کی مونچھوں کے بال کاٹ دیے۔ آپ نے کوئی اعتراض نہ کیا۔ اس واقعے کے بعد آپ اپنی داڑھی کو چوما کرتے تھے اور فرماتے تھے یہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں پکڑی جا چکی ہے۔ آپ کے مرید اور خلفاء کا ایک سلسلہ تھا جو بر صغیر کے علاوہ عالم اسلام میں پھیلا ہوا تھا۔ دہلی کے حکمران علاء الدین خلجی اور جلال الدین خلجی بھی آپ کے حلقہ مریدین میں شامل تھے۔ آپ کا وصال 13 رمضان المبارک 724 ہجری بمطابق ستمبر 1324 عیسوی کو ہوا۔ آپ کا مزار پر انوار پانی پت میں ہے، مرج الخلائق ہے۔ سیرت الکتاب تذکرہ العاشقین نے آپ کی تاریخ وصال 17 رمضان المبارک 724 ہجری لکھی ہے۔ آپ کا مزار پانی پت کرنال میں ہے۔ اللہ پاک آپ کو اور ہمیں بھی اپنے نیک بندوں کی صحبت عطا فرمائے۔ اللہ پاک آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر۔